بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی وجوہ البیانی، یہ فصل ہے بیان کے طریقوں میں۔ بیان کے معنی ظاہر کرنا، واضح کرنے کے آتے ہیں۔ اس کے کچھ طریقے ہیں۔ مصنف اس فصل میں بیان کے ان طریقوں کو بتلائیں گے۔ مصنف نے اس فصل میں بیان کے 7 طریقوں کو بتلایا ہے۔ چنانچہ مصنف علیہ الرحمٰ نے فرمایا البیان علی 7 انواع، بیان کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بیان التقریر، نمبر 2 بیان التفسیر، نمبر 3 بیان التغییر، نمبر 4 بیان الضرورہ، نمبر 5 بیان الحال، نمبر 6 بیان العطف اور نمبر 7 ہے بیان التبدیل۔ ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ پر مصنف اس کی تشریح اور وضاحت کریں گے۔ بیان التقریری، پہلی قسم مصنف علیہ الرحمٰ بیان کر رہے ہیں۔ پہلی قسم ہے بیان التقریر۔ بیان التقریر اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کے معنی ظاہر ہو، واضح ہو، لیکن دوسرے کا اس میں احتمال ہو۔ تو متکلم جو معنی ظاہر تھے اسی کی وضاحت اپنے بیان سے کر دے تاکہ اس میں کسی دوسرے کا احتمال باقی ہی نہ رہے، اور جو لفظ کے پہلے معنی ظاہر تھے وہ اور زیادہ مؤکد ہو جائے اور اس میں تاکید پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں بیان التقریر۔ اما الاول، بہرحال پہلی قسم فَهُوَ أَن يَكُونَ مَعْنَى اللَّفْظِ ظَاهِرًا، وہ یہ ہے کہ لفظ کے معنی ظاہر ہو، لَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ، لیکن وہ ظاہر کے علاوہ دوسرے کا احتمال رکھتا ہو، یعنی دوسرے معنی کے احتمال ہو سکتا ہے یعنی۔ فَبَيَّنَ الْمُرَادَ، چنانچہ متکلم اپنی مراد کو واضح کر دے، ظاہر کر دے، بِمَا هُوَ الظَّاهِرُ، اس معنی کے ساتھ جو ظاہر ہے، یعنی جو معنی ظاہر تھے اسی کو اپنی زبان سے اور بیان کر دے تاکہ وہ معنی اور زیادہ مؤکد ہو جائے اور اس میں تاکید پیدا ہو جائے۔ فَيَتَقَرَّرَ حُکْمُ الظَّاہِرِ بِبَیَانِهِ، تو ظاہر کا حکم مؤکد ہو جائے گا اس کے بیان کرنے سے، اس کی وضاحت سے۔ وَمِثَالُهُ، اس کی مثال یعنی بیان التقریر کی مثال مصنف بیان کر رہے ہیں کہ کسی شخص نے یہ کہا کہ فلاں کے میرے ذمے ایک کفیز گیہوں ہے۔ کفیز ایک پیمانے کا نام ہے جس کو کفیز بولا جاتا ہے۔ تو کہا کہ فلاں شخص کے میرے ذمے ایک کفیز گیہوں ہے۔ اب جب وہ ایک کفیز گیہوں کہا تو کفیز سے مراد وہی ہوگا جو اس شہر میں چلتا ہو، تو اس کے معنی واضح ہے، ظاہر ہے کہ ایک کفیز جب کہا تو اس کفیز سے مراد اس شہر میں چلنے والے کفیز، لیکن اس میں احتمال ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہاں کا کفیز اس شہر کا کفیز مراد نہ ہو بلکہ دوسرے شہر میں چلنے والا کفیز مراد ہو۔ تو وہ شخص یعنی متکلم اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے یہ کہے لِفُلَانٍ عَلَيَّ قَفِيزُ حِنْتَةٍ بِقَفِيزِ الْبَلَدِ، کہ فلاں شخص کے میرے ذمے شہر کے کفیز سے ایک کفیز گیہوں ہے، یعنی اس شہر میں چلنے والے کفیز سے ایک کفیز گیہوں ہے۔ جب اس نے یہ کہا بِقَفِيزِ الْبَلَدِ، شہر کے کفیز سے، تو ما قبل میں جو معنی ظاہر تھے اس کے بیان سے اور مؤکد ہو گئے اور اس میں تاکید پیدا ہو گئی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ،
کہ فلاں شخص کے میرے ذمے 1000 روپے ہیں، تو اب 1000 سے مراد وہی 1000 ہوں گے جو اس شہر میں چلتے ہیں یا اس ملک میں چلتے ہیں۔ ہمارے یہاں روپے چلتے ہیں تو مراد روپے ہوں گے، لیکن اور اس کو واضح کرنے کے لیے اور یہ کہے من نقد البلدی کہ شہر کے سکوں سے 1000 روپے ہیں، یعنی شہر میں چلنے والے ایک سکوں سے 1000 روپے ہیں، تو پہلے جو معنی ظاہر تھے متکلم اپنے بیان سے اس کو اور واضح کر رہا ہے، تو اس کے واضح کرنے سے اور اس کے بیان کرنے سے اس ظاہری معنی میں تاکید پیدا ہو گئی۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے من نقد البلدی یا بقفیز البلدی، اس کو بیان التقریر کہیں گے کہ پہلے معنی ظاہر تھا، اسی ظاہر کو اس نے اپنے بیان سے اپنے الفاظ میں اور ظاہر کر دیا۔ وَمِثَالُهُ اور اس کی مثال یعنی بیان التقریر کی مثال، اذا قال جب کوئی آدمی کہے لفلان علی قفیز حنطۃ بقفیز البلد کہ فلاں کے میرے ذمے شہر کے قفیز سے 1 قفیز گیہوں ہے، او 1000 من نقد البلد یا شہر کے سکوں سے 1000 سکے ہیں، فإنه يكون بیان تقریر تو وہ بیان تقریر ہوگا، لأن المطلق کان محمولا علی قفیز البلد اس لیے کہ مطلق شہر کے قفیز و نقد ہی اور شہر کے سکوں پر محمول ہوگا، مع احتمال ارادت الغیر غیر کے مراد ہونے کے احتمال کے ساتھ۔ یعنی جب اس نے یہ کہا لفلان علی قفیز حنطۃ، قفیز کو مطلق کہا تو مطلق سے مراد اسی شہر کا قفیز ہوگا جس شہر میں یہ بات ہو رہی ہے، اسی پر محمول ہوگا۔ فَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ پس جب متکلم نے اس کو بیان کر دیا، فَقَدْ قَرَّرَهُ تو اس نے اس کو مؤکد کر دیا، بِبَيَانِهِ اپنے بیان کے ذریعے۔ جب پہلے مطلق بولا تھا تو اس سے مراد شہر کے ہی قفیز مراد تھا اور شہر کے ہی سکے مراد تھے، لیکن اس نے اپنے الفاظ سے اور زیادہ اس کو مؤکد کر دیا۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح مصنف آگے اور مثال بیان فرما رہے ہیں بیان التقریر کی، کہ پہلے لفظ سے معنی ظاہر ہو لیکن متکلم اس کو اور زیادہ واضح اور ظاہر کر دے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ لفلان عندی 1000 کہ فلاں کے میرے پاس 1000 ہے، تو عندی کا لفظ ہی یہ بتلاتا ہے کہ اس سے مراد امانت ہے، کہ جب یہ عند کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد امانت ہی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ فلاں شخص کی امانت میرے پاس ہے 1000 روپے۔ معنی واضح تھے، ظاہر تھے، لیکن اس نے اور زیادہ اس کو واضح کر دیا اور بولا وہ ودیعتن کہ ودیعت کے یعنی امانت کے ہیں، تو وہی معنی جو پہلے عند سے ظاہر تھا اس کو اپنے بیان سے اور اس نے مؤکد کر دیا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح یعنی جس طرح اوپر کی مثال ہے اسی طرح یہ بھی مثال ہے۔ لو قال اگر کوئی کہے لفلان عندی 1000 کہ فلاں کے میرے پاس 1000 ہے، ودیعتن ودیعت کے، فإن کلمۃ عندی كانت بإطلاقها تفید الامانت اس لیے کہ کلمہ عندی مطلق طور پر یعنی جب مطلق بولا گیا تو مطلق طور پر امانت کا فائدہ دیتا ہے، مع احتمال ارادت الغیر دوسرے کے مراد ہونے کے احتمال کے ساتھ۔ فَإِذَا قَالَ وَدِيَةً جب اس نے ودیعتاً کہا، فَقَدْ قَرَّرَ تو اس نے مؤکد کر دیا، حکم الظاہری ظاہر کے حکم کو، ببیان ہی اپنے بیان سے۔ بیان التفسیری یہ بیان کی دوسری قسم ہے بیان التفسیر۔ اس سے پہلے بیان التقریر تھا، اب دوسری قسم کو مصنف بیان کر رہے ہیں۔
بیان التقریر میں یہ ہوتا تھا کہ ما قبل کے کلام سے مراد اس کی ظاہر تھی، اسی ظاہر کو مؤکد کرنے کے لیے متکلم اپنا بیان لاتا ہے، جبکہ بیان التفسیر میں یہ ہوتا ہے کہ لفظ کے معنی ظاہر نہیں ہوتے، تو اس لفظ کی وضاحت متکلم اپنے بیان سے کرتا ہے۔ بیان التقریر میں واضح ہوتے ہیں، اس کو اور مؤکد کرتا ہے، جبکہ بیان التفسیر میں معنی ظاہر ہی نہیں ہوتے، یا تو وہ لفظ مجمل ہی تھا، مبہم تھا، یا پھر وہ لفظ مشترک تھا، اس کے کئی معنی تھے، اس کے ایک معنی کی وضاحت کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا بَيَانُ التَّفْسِيرِ، اور رہا بیان تفسیر، فَهُوَ مَا، تو وہ ہے، اِذَا كَانَ اللَّفْظُ غَيْرَ مَكْشُوفِ الْمُرَادِ، کہ لفظ کے معنی ظاہر نہ ہو، فَكَشَفَهُ بِبَيَانِهِ، متکلم اس کو اپنے بیان سے ظاہر کر دے۔ مثالہ، اس کی مثال یعنی بیان التفسیر کی مثال مصنف بیان کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی یہ کہے لفلان علی شیء، کہ فلاں کی میرے ذمے ایک چیز ہے۔ اب شیء ایسا لفظ ہے جس کی مراد واضح نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ مبہم ہے۔ پھر اس نے متکلم نے اس کی تفسیر بیان کر دی اور کہہ دیا ثوبن، کہ فلاں کے میرے ذمے ایک کپڑا ہے، تو شیء کی تفسیر ہو گئی لفظ ثوبن کے ذریعے۔ شیء کے معنی واضح نہیں تھے، اس کی وضاحت اس نے ثوبن کے ذریعے کر دی، اس کو کہتے ہیں بیان تفسیر۔ یا کسی نے یہ کہا کہ لفلان علی عشرۃ دراہیم ونیف، کہ فلاں کے میرے ذمے 10 درہم اور کچھ درہم ہے۔ نیفن کا لفظ دہائی کے بعد بولا جاتا ہے، دہائی یعنی 10، 20، 30 کے بعد بولا جاتا ہے، اور اس کے معنی 1 سے لے کر 9 تک ہوتے ہیں۔ جب کہا گیا عشرۃ دراہیم و نیف، 10 درہم اور کچھ میں 1 بھی مراد، 2 بھی مراد، یعنی 11، 12، 13، 14، 19 تک مراد ہو سکتا تھا۔ اب نیفن کا لفظ جو ہے ایسا لفظ ہے جس کی مراد واضح نہیں ہے، تو وہ آدمی بعد میں ثلاثتن یا اربعتن کہہ کر اس کی وضاحت کر دے، تو اسی کو بیان تفسیر کہتے ہیں کہ نیفن کے معنی واضح نہیں تھا، متکلم نے اپنے بیان سے اس کو واضح کر دیا۔ یا تیسری مثال یہ ہے، کوئی شخص یہ کہے لفلان علی دراہم، کہ فلاں کے میرے ذمے دراہم ہے، جمع کا لفظ وہ بولا، اب جمع کا لفظ 3 سے لے کر اوپر تک کے لیے بولا جاتا ہے، اب نہیں معلوم کہ کتنے دراہم ہے، تو اس کی وہ تفسیر کر دے، مثلا بعد میں یہ کہے عشرہ، کہ 10، تو یہ عشرتن کا لفظ دراہم کی تفسیر بیان کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے، اسی کو بیان تفسیر کہا جاتا ہے کہ دراہم سے مراد واضح نہیں تھی، اس نے عشرتن کے ذریعے اس کو واضح کر دیا۔ مثالہ، اس کی مثال یعنی بیان التفسیر کی مثال، اذا قال، جب کوئی کہے لفلان علی شیء، کہ فلاں کی میرے ذمے ایک چیز ہے، ثم فسر بثوب، پھر اس کی وضاحت کپڑے سے کر دے، یعنی کپڑا ہے۔ او قال، یا یہ کہے علی عشرۃ دراہیم ونیف، کہ فلاں کے میرے ذمے 10 اور کچھ دراہیم ہیں، ثم فسر النیف، پھر وہ نیف کی تفسیر اور وضاحت بیان کر دے۔ او قال، یا یہ کہے علی دراہیم، کہ فلاں کے میرے ذمے کچھ دراہیم ہیں، وفسرها بعشرۃ مثلا، اور پھر اس کی مان لو وہ 10 سے اس کی تفسیر بیان کر دے۔ یہ اس کی مثال تھی بیان التفسیر کی۔ آگے مصنف اوپر جو دونوں بیان گزرے، بیان التقریر اور بیان التفسیر، اس کا حکم بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ وحکم ہذین النوعین، ان دونوں نوع کا حکم، یعنی بیان التقریر اور بیان التفسیر کا حکم، ان یصح موصولا، کہ وہ متصل ہو تو بھی صحیح ہے، ومفصولا، اور منفصل ہو تو بھی صحیح ہے۔ یعنی متصل کا مطلب یہ ہے، جیسے مثلا بیان التقریر میں
کوئی شخص یہ بولا لفلان علی قفیز حنطۃ بقفیز البلد، ایک ساتھ بول گیا تو یہ کلام متصل ہوا تو بھی صحیح، یا یہ بولا لفلان علی قفیز حنطۃ، یہ کہہ کر رک گیا اور تھوڑی دیر کے بعد بولا وہ بقفیز البلد، تو یہ منفصل الگ کر کے بولا تو بھی صحیح ہے، یہ بیان التقریر میں ہوا۔ یہ بیان التفسیر میں بولا وہ لفلان علی شیء ثوب، ایک ساتھ بول گیا، متصل بولا وہ، ثوب متصل بولا تو بھی صحیح، یا یہ اس طرح بولا لفلان علی شیء کہ فلاں کی میرے ذمہ ایک چیز ہے، پھر یہ کہہ کر رک گیا، پھر تھوڑی دیر بعد وہ بولا ثوب، تو مصنف کہہ رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے۔ بیان التقریر میں تو تمام کا اتفاق ہے کہ چاہے وہ متصل ہو یا منفصل ہو، دونوں طرح اس کو لانا صحیح ہے، اس لیے کہ جو بعد میں وہ بیان کر رہا ہے وہ کچھ الگ بیان نہیں ہوتا، بلکہ ما قبل ہی کو وہ موقت کرنا چاہتا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بیان التفسیر میں اگر وہ متصل ہو تو بھی تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ جائز اور صحیح ہے، لیکن اگر بیان التفسیر میں منفصل ہو، الگ ہو، تو اس صورت میں احناف اور اکثر شوافے کا یہ کہنا ہے کہ اس صورت میں بھی یہ بیان لانا صحیح ہے، جبکہ کچھ شوافے ان کا یہ کہنا ہے کہ بیان التفسیر میں اگر کلام کو منفصل اور الگ لایا جائے گا تو اس صورت میں صحیح نہیں ہوگا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب متکلم نے کوئی بیان کر دیا تو اس سے مراد سامنے والے کو اس پر عمل کرانا مقصود ہے۔ اب مان لو اگر اس کو موقوف رکھا جائے اس کے بیان پر، اس کے وضاحت پر، اور تو بھی کچھ بول نہیں رہا ہے، تو خواہ سامنے والے کو، مخاطب کو تکلیف ہوگی۔ یہ ان کی دلیل ہے، اس وجہ سے وہ ان کا کہنا ہے کہ منفصل ہو تو بیان التفسیر صحیح نہیں ہے، جبکہ جمہور کا یعنی تمام کے تمام احناف اور شوافے میں سے اکثروں کا یہ کہنا ہے کہ جب پہلا والا لفظ مجمل ہے تو اس کی وہ وضاحت کر رہا ہے تو عقلاً تو صحیح ہونا چاہیے، ایسا تو ہوتا رہتا ہے، عام بول چال میں بھی ہمارے پاس ایسا ہوتا رہتا ہے، اور نقلی دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، حضور کا یہ معمول تھا کہ جب حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے قرآن کی تو آپ جلدی جلدی ان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ کہیں وہ بھول نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے اور جلدی مت کیجیے، بلکہ دھیان سے آپ سنا کیجیے۔ ہم فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کو پڑھیں یعنی حضرت جبرائیل کے واسطے سے فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو اس کی اتباع کیجیے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، ہم آپ کو سینے میں جمع بھی دیں گے، آپ کو پڑھا بھی دیں گے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر اس کی تفسیر بھی اور وضاحت بھی بیان کر دیں گے، یعنی قرآن میں کوئی لفظ مجمل ہوگا یا کوئی لفظ مشترک ہوگا اس کی تفسیر اور وضاحت ہم کر دیں گے بعد میں۔ یہاں ثم لایا گیا پھر، اور ثم جو ہے وہ ہم نے پڑھا کہ تراخی کے لیے ہوتا ہے، یعنی بعد میں کچھ دنوں کے بعد، کچھ دیر کے بعد اس کی ہم وضاحت بیان کر دیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تفسیر منفصل ہو، الگ ہو، کچھ دیر کے بعد ہو تو بھی صحیح ہے۔ یہ تھا بیان التقریر اور بیان التفسیر کا بیان۔ آگے والا بیان انشاءاللہ ہم دوسرے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔